امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں؟ جس کو بھی معلوم ہو کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان معلوموں پہ لعنت کرتا رہا، اور ہر کسی کی کوشش یہی تھی کہ لشکر یزید میں شامل معلوم ہمارے شہر نہ رکیں۔ تو جیسے ہی چلتے چلتے یزید معلوم کا قافلہ شہر کرتان تک پہنچا، وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوجی یزید نے اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کیا ہے اور آل محمد کو قید کیا ہے، تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے اور تمام تر قافلہ شہر کے باہر رک گیا، اور ایک درخت کے سائے میں یزید کے تمام تر سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو ایک راہب قریب آتا ہے اور دیکھے کہ ایک نورانی سر ہے جس پہ آسمان سے فرشتے آ کے درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو راغب جیسے ہی اپنے گھر واپس جائے تو پوری رات سوچتا ہے کہ یہ کسی مقدس ہستی کا سر ہے، اور بس فوراً صبح آ کے سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو فوجی یزید نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو اس نے پوچھا کون حسین؟ تو اتنے میں شمر بولا حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا۔ تو وہ چیخ کے زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے بدبخت ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا، اور یہ عورتیں کون ہیں؟ تو شمر کہنے لگا یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ وہ رو رو کے کہنے لگا اے شمر مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کے رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ تو راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہے، اگر ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو تو میں وہ تمہیں دے دوں گا۔ اور یزیدی معلوم ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کے بعد اس بات پر آن پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بالآخر راغب 10,000 درہم ان ظالموں کو دے کے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے، اور ایک پتھر پہ آ کے سر کو رکھا اور زار و قطار رونے لگا۔ تو اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی اے راغب یاد کر جب تو اولاد کی دعا کرانے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، اور میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے، اور تم نے کہا تھا ایک مرتبہ میرے گھر آنا۔ اے راہب میں آج حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ تو بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے یہ آواز سنی تو راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین مجھے معاف کیجئے گا، مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہوتا۔ تو امام حسین نے فرمایا اے راہب اللہ کی مرضی یہ ہے، کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ مولا حسین کے سر مبارک سے گفتگو کرنے لگا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا کہ میں مولا حسین کا سر واپس کیسے کروں، تاریخ نے لکھا کہ وہ جو 7 بیٹے جو امام حسین علیہ السلام کی دعا سے ملے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ تو شمر نے جیسے ہی سر کھول کے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ حسین کا سر نہیں۔ وہ واپس آیا اور دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا اور شمر کے پاس لے گیا۔ انہوں نے پھر دیکھا اور کہا کہ یہ حسین کا سر نہیں۔ ایسے کرتے کرتے راہب نے امام حسین کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے، اور جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھ کے یہ کہہ دیا کہ اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے سارے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ بس راغب جیسے ہی اپنے گھر واپس پہنچا تو امام حسین کے سر سے آواز آنے لگی اے راغب اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسموں کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے
تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ اور فوج یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہمیں شام تک پہنچنا ہے، ہر ایک گلی، ہر بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت سنانی ہے، میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں، اور ایک بازار سے گزر کے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو بس راہب اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسموں کے ساتھ رکھتا ہے، اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو جاتے ہیں، اور راہب روتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو فوج یزید کے حوالے کرتا ہے، اور کہتا ہے کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو، ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو۔ تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ اور آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پر راہب نے آپ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے جا کر رکھا تھا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون ناحق کبھی چھپتا نہیں۔